جیرانہ جاتا ہے وہاں سے عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. جیرانہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے. کسی عورت کو عمرہ کرنے کے لیے محرم کا ہونا بالکل ضروری ہے. محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. مدینہ منورہ میں میرا جوتا کوئی اٹھا کے لے گیا، حرم کے باہر کچرے میں جوتے تھے پڑے تھے، اٹھا لیا. وہ بہتر ہے کہ نہ اٹھاتے، اٹھا لیا ہے تم بھی اسی طرح باہر رکھ دو، کسی اور غریب کے کام آ جائے گا. میرے پتے میں اور کمر میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ آتا میں خود ٹھیک نہ ہو جاتا نہیں. اگر وظیفہ آتا میں اپنے لیے نہ پڑھ لیتا. آج بہرحال میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب، اس میں تھا کہ کیسی بیماری ہو، لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ ہم مولوی کہتے تو ہیں، خود کرتے ہیں. من نکلتم شما حضرت بکنید، خود نہیں کر. تو اس نے لکھا کہ اگر جتنی بڑی بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو باقاعدہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں. پھر 500 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور دل میں وہی خیال ہو کہ میری یہ مشکل حل ہو جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ جب تک ارتکاز نہ ہو نا جی، وظیفے شریف فائدہ نہیں دیتے. اب دیکھیں نا، ایک عورت روٹی پکا رہی ہو، اگر کامل توجہ نہ ہو، یا ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی. تو اگر کامل توجہ کے بغیر ایک روٹی نہیں پک سکتی، ایک چائے کی پیالی نہیں بن سکتی، تو آپ کیسے مشکلیں حل کرنا چاہتے ہیں؟ وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں اور خیال کسی اور طرف ہے. بل زبان تسبیح در دل گاؤ خر، زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں خیال ہے کہ یار پتہ نہیں میرا کتا اور گدھا کدھر گئی. اسی لیے ایسا نہیں. تو ارتکاز کامل ہو کہ کس مشکل کے لیے. تو نے فرمایا کہ 3 راتیں یہ عمل کرے انشاءاللہ، کوئی بڑی سے بڑی مشکل باقی نہیں رہ سکتی. کوئی بیماری ہو، جیسے پکنے کا ہے، کچھ بھی ہے. 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا بدعت ہے. اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بدعت ہے. اگر حضور پاک پہ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے جائے، وہ حضور سنتے ہیں، اور دور سے درود شریف پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ایک نماز اکیلے بھی پڑھو تو 1 کا لاکھ ملتا ہے، پر جماعت کے ساتھ تو اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک نماز کا 1000. جناب اذان کے بعد، ہاں جب اذان ختم ہو جائے تو اس وقت آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا درود شریف پڑھیں. درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بھی پڑھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. کوئی شخص فون پر یا آمنے سامنے بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے شاعرانہ انداز میں، کوئی حد نہیں تھی، بیوی سے جیسے بھی اظہار کرو جائے گا.
بیوی سے اظہار محبت کے لیے جو مرضی آئے کرو، ٹیلی فون پہ کرو، سامنے بیٹھ کے سب بیوی ہے تمہاری. بلکہ یاد رکھو علماء کا فتویٰ ہے کہ بیوی سے بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ گناہوں سے بچے گا نا، جلنے سے بچے گا نا. آدمی طواف پہ چکر پورے کرنے کے بعد رہائش پہ چلا گیا، واپس آ کر صفا مروا دوڑا، کوئی حد نہیں. فاصلہ زیادہ نہ ہو، معنی یہ ہے کہ اگر وہ احرام میں رہا ہے، ہوٹل پہ چلا گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آ کے سعی کر دی، بالکل جائز ہے، کوئی قضا نہیں، ادا ہے. فجر کی سنتیں رہ جائیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر مجبوری ہے، کہیں جا رہے ہیں، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جیرانہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں جی باندھ سکتے ہیں. نماز سے پہلے موبائل فون جو ہے سائلنٹ کر دیتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں تمہیں احساس نہیں ہے، ہر بات امام صاحب کہتے ہیں. انہوں نے تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جوال بند کرو، جوال بند کرو، کس کو کہتے ہیں؟ جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آ رہی ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خاوند، ان کے والدین، ان کے بھائی وہ اصلاح کریں، لوگ اصلاح کریں. بالکل اسلام بالکل بغیر پردے کے نہیں آنا چاہیے. کہتا ہے زائرین کے عقیدے کی یہی عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. حرم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف پہ آ رہے ہیں، پھر جنت الواللہ میں جا رہے ہیں، پھر مدینہ پاک جا دیکھ رہے ہیں، تو یہی اصلاح ہے. اگر کسی نے کبوتر کے دانے کے لیے پیسے دیے اسی میں استعمال کرو، کسی اور چیز میں استعمال نہ کرو. میرا بھائی طواف، ایک طواف پر 1,00,000 طواف کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ ایک طواف کرنے سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے طواف کیے ہیں، طواف کرتے وقت کسی کا نام نہیں لیا. طواف کے بعد میں نے کسی مردہ رشتہ دار کو ثواب بخشا، ٹھیک ہے. بہرحال اگر امام صاحب نے 5 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر لیا، مقتدی کے کہنے پر سجدہ صاف کیا، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، نماز ختم ہونے کا بن نہیں، وہ اس وقت سجدہ صاف امام کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. جن نے نہیں کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے. اصحاب صفہ کی طرف پاؤں کر پاؤں کعبے کی طرف بھی کر سکتے ہیں. اصحاب صفہ کی کیا بات ہے؟ جہاں نماز پہ قبلہ مسجد نبی کی تصویر اور نماز تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ نہ ہو. ایسی جہاں نماز ہو جو سادہ ہو تاکہ خیال ادھر نہ اٹکا رہے. اگر حالت احرام میں ہے عورت تو پھر نقاب نہیں کرے گی، لیکن آگے چہرے کے کپڑا لٹکا دے گی. لوگ آئیں گے لٹکا دے گی، نہیں ہوں گے ہٹا دے گی. اللہ نے پردہ فرض اسی کا یہ حکم ہے نا کہ بھی مرد جو ہے سر کے کپڑا نہ پہنے اور عورت چہرے پہ نہ پہنے، یہ حکم بھی اسی کا ہے. آپ نے 93 میں دیکھا تھا، اس وقت رش اور تھا، آج رش اور ہے، لیکن اب تک امام صاحب بتاؤ میں آگے نماز پڑھاتے ہیں. تمہیں نظر نہ آئے تو اس کا علاج میرے پاس تو کوئی نہیں.
عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں، ضروری کیا مانا، وہ ہے ہی نہیں۔ ویسے کر لو تو اچھی بات، کیوں انسان ہے بہت حیات ہے، پھر کب نصیب ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں سر میں تکلیف ہے، کھجاتا رہا، کوئی دم نہیں آتا، اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی لائف انشورنس کی پالیسی لینا بغیر گورنمنٹ کے آرڈر کے ناجائز ہے۔ اگر مجبوری ہے، ایک حکومت کا حکم ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ ہماری مسجد میں جو امام ہیں وہ داتا صاحب کا اور غوث پاک کا ختم شریف کراتے ہیں، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اہل بدعت ہے۔ حضور کا میلاد منانا بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتا سب سے پہلے اہل بیت مناتے، خلفائے راشدین مناتے، ابو بکر عمر عثمان و علی مناتے، حسن حسین مناتے۔ قرآن پاک کسی نے نیچے رکھ دیا، اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی جلد ہے نا، جلد رکھی ہے نیچے، قرآن تو جلد کے اوپر ہے۔ وہی کعبے کی طرف ٹانگیں پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے، الوداعی طواف کریں یا جو مرضی ہے آپ کی کریں، الوداعی تو واجب نہیں ہے، آپ پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے، دور ہیں تو ضرور پڑھیں، سامنے ہوں تو کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، وہ تو احرام کے بعد نہ لگائیں، پہلے تو سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، خیال کا معنی نہیں، اگر وہی توجہ مرکوز کر دے تو آپ اسے اللہ کو چھوڑ کے نبی کی طرف توجہ کر دی، اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو نہ کہ نبی کو دیکھ رہے ہو۔ غار ہرا کے اندر یہ جبل نور پہ نفل پڑھنا کوئی حکم نہیں ہے، ان پتھروں کو بوسہ دینا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ تو آخر مشکل یہ ہے نا کہ قبروں کے بوسے کے مارے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو تو جہاں کوئی پتھر چمکتا ہوا نظر آئے بوسہ دینا ہے آپ نے۔ متحدہ مجلس کے بارے میں آپ کا کیا خیال، مجھے کیا پتا متحدہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ خیال تو تب ہو جب مجھے پتا بھی ہو۔ طواف الوداع بھائی عمرے والے کے لیے ہے ہی نہیں، معاف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ تو ویسے میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، اگر متحدہ مجلس عمل میں دینی جماعتیں اتحاد کر کے اتفاق کر کے یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے لیے کوشش کریں اور دفاع کریں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر صرف اپنی کامیابی کی غرض ہے پھر وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ جب لبرل طاقتیں، سیکولر طاقتیں، بے دین طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو تم دین والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہی ہم نے دیکھا ہے۔ یعنی آج بھی آپ یقین کریں کہ مختلف ملک اتنے ہیں جہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر وہ متفق ہوں تو کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، لیکن ماشاءاللہ وہ بٹے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد
الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیات عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ہر مسلمان کی بچی کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما یا اللہ جو ہمارے بھائی مسلمان کشمیر میں مظلوم شہید ہو رہے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں یا اللہ ان کے دشمنوں پہ اپنا قہر نازل فرما یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔